बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़ में, हूँ आपके साथ फ़ाइज़ा शिराज़ी। नाज़रीन, अमेरिका में फायरिंग और ताजिकिस्तान में ड्रोन हमले की ज़िम्मेदार अफ़गान हुकूमत है। आलमी बरादरी अफ़गान दहशतगर्दों को रोकने के लिए इक़दामात करें। हलाक फ़ौजी के अहल खाना के साथ दिली हमदर्दी का इजहार करते हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग में ये बताया गया है। मज़ीद कहा गया है कि राजनाथ का बयान सरहदों के आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। भारतीय बयानात खाम ख्याली पर मबनी है और पाकिस्तान मसाइल के पुरअमन हल का हामी है। पाकिस्तान दिफा पे कोई समझौता नहीं करेगा। नाज़रीन, ये जो आज हफ्तावार ब्रीफिंग तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने दी है, ये मैं आपको बता दूं कि कौन सी स्टेटमेंट, वैसे तो आपके नॉलेज में होगी लेकिन फिर भी बता देती हूँ। नई दिल्ली में इतवार के रोज़ सिंधी समाज से खिताब करते हुए वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा था कि आज सिंध की सरजमीन शायद भारत का हिस्सा नहीं है, मगर तहजीबी एतबार से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहाँ तक ज़मीन का ताल्लुक है, सरहदें बदल सकती हैं, कौन जानता है कल सिंध दोबारा भारत में शामिल हो जाए। तो ये स्टेटमेंट पे आज हम देख रहे थे कि सिंध में असातिज़ा ने और रैली भी निकाली थी, दादू में तलबा और टीचर्स ने रैली निकाली थी, एक पूरा रैली थी लेकिन इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट ये रैली निकली थी। कल हमने सीएम सिंध को भी देखा कि उन्होंने भी स्टेटमेंट दी थी, इस पर काफ़ी तशवीश का इजहार किया गया था। इस पर बात करते हैं प्रोग्राम के पहले हिस्से में। नाज़रीन, इस सब के अलावा प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे सूबे का नाम खैबर पख्तूनख्वा से बदल कर पख्तूनख्वा किया जाए। ANP ने 28वीं तरमीम के लिए तजावीज़ जो है इरसाल कर दी हैं। खैबर पख्तूनख्वा और पख्तूनख्वा में क्या फ़र्क है, इस पे भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। नाज़रीन, इस सब के अलावा बानी से मुलाकात ना करवाने पर सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। इस पे भी बात करेंगे कि बानी से मुलाकातें क्यों नहीं करवाई जा रही हैं। और इसके अलावा एहतसाब का मुतालबा करते नवाज शरीफ की जमात को खुद एहतसाबी की ज़रूरत है। ये जनाब डॉन न्यूज़ है, उनका इदारिया है, उसमें ये उन्होंने उनकी इदारे में ये स्टेटमेंट है सामने। इस पे भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि खान साहब के हवाले से तनकीद तो हमेशा करते ही थे बड़े मियाँ साहब, लेकिन जब बड़े मियाँ साहब वहाँ से फ्लाई करके पाकिस्तान आए तो उस वक्त उससे पहले बड़ी तनकीद की जाती थी कि एहतसाब एहतसाब एहतसाब। लेकिन जब वो पाकिस्तान आ गए उसके बाद एहतसाब का मामला, एहतसाब की बातें, एहतसाब की जो एक ख्वाहिश थी वो कहीं उनके मन में ही दब गई। और उसके बाद गाहे बेगाहे वो जब भी कोई स्टेटमेंट देते हैं तो एहतसाब या एहतसाब से रिलेटेड कोई ऐसी स्टेटमेंट ज़रूर दे देते हैं जिससे लगता है कि एहतसाब की ख्वाहिश वो आज भी दिल में रखते हैं। बात करते हैं प्रोग्राम के, शुरू करते हैं प्रोग्राम के पहले हिस्से में। आपको बताएं कि हमें ज्वाइन किया है एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज मलिक साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। नुमान कैसर साहब हैं, स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया नुमान, सीनियर एनालिस्ट हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। मियाँ अब्दुल वहीद साहब स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर एनालिस्ट, बहुत शुक्रिया मियाँ साहब आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले ज़रा आप दोनों की इजाज़त से मैं मलिक साहब से जान लूँ। मलिक साहब, ये जो सिंध के हवाले से भारत स्टेटमेंट दे रहा है, स्पेशली जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, इस स्टेटमेंट को आप किस एंगल में देखते हैं? बहुत शुक्रिया फैज़ा। ये तो पहली बात तो ये है कि ये बिल्कुल एक एब्सर्ड बात है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ये उनका जो है बयान है। आप किस बुनियाद पे ये बात कर रहे हैं? उस तरह अगर प्री पार्टीशन रियासतों का या प्री पार्टीशन सूबों का जिक्र किया जाए तो क्या हम आज ये क्लेम कर दें कि गुरदासपुर तो फिर हमें मिलना चाहिए? वो तो रेडक्लिफ अवार्ड के मुताबिक भी पहले हमारा हिस्सा था। और पंजाब जो है, भारतीय या मशरकी पंजाब जो है, क्या हम उस पर भी जो अपना हक जताएं? क्योंकि उनकी भी जो कल्चरल और लैंग्वेज के एतबार से लिंग्विस्टिक और बहुत सारी चीज़ें वो हमारे साथ कॉमन है। वो दिल्ली सरकार के साथ तो उनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। लेकिन देखिए, ये इंटरनेशनल बॉर्डर्स जो ड्रा होते हैं ये मुख्तलिफ जो है वक्तों में मुख्तलिफ हालात में बनते हैं। और जब एक चीज़ को इंटरनेशनल रिकग्निशन मिल जाती है दो मुल्कों के दरमियान, या देखिए ये सिंध जो है ये कोई भारत से कट के पाकिस्तान में नहीं आया है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान ब्रिटिश इंडिया में से दो मुल्क बने और बाद में एक तीसरा मुल्क भी मार्ज़ वजूद में आया जिसको आज हम बांग्लादेश कहते हैं। तो
یہ ان کا یہ کلیم تو کسی اعتبار سے بھی نہ لاجیکل ہے، نہ انٹرنیشنل لا میں اس کی کوئی گنجائش ہے، لیکن یہ اسی طرح ہے کہ وہ بیٹھے بٹھائے وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں کہ پھر وہ کچھ دن میڈیا میں چلتی ہے اور وہ اس سے کوئی ایڈوانٹیج لینے کی ان کی جو خواہش ہے وہ پھر وہیں کی وہیں رہ جاتی ہے. وہ اس کو ہمیں بہت زیادہ سیریسلی نہیں لینا چاہیے. ٹھیک ہو گیا، میں آپ کی جانب آتی ہوں ملک صاحب. نعمان مجھے یہ بتائیے کہ ملک صاحب نے کہا کہ یہ کوئی نہ کوئی اسٹیٹمنٹ وہ دے دیتے ہوتے ہیں اس طرح کی. آج ہم دیکھ رہے تھے کہ سندھ بھر میں بھارتی بیان کے خلاف عوام میں غصہ بھی پایا جا رہا ہے، وہ احتجاجی ریلیاں بھی نکل رہی ہیں، وہاں پہ طلبہ بھی سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں، اساتذہ بھی سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں. اسپیشلی کل وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی بڑی ٹھیک ٹھاک قسم کا جواب دیا تھا بھارت کو. کیا سوجتی ہے بھارت کو آپ کے خیال میں؟ وہ کبھی وہ سندھ طاس معاہدہ جو ہے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، بیٹھے بٹھائے اس کو خود ہی سے ایک جو ہے فالس فلیگ آپریشن کرتا ہے، الزام پاکستان پہ لگاتا ہے. سندھ طاس معاہدہ ون سائیڈڈ جس کو معطل نہیں کر سکتا وہ اس کو سسپینڈ کر دیتا ہے. اس کے بعد اب جو ہے وہ سندھ کے حوالے سے اس نے اسٹیٹمنٹ دے دی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو مئی میں اس نے پاکستان سے اتنی منہ کی کھائی ہے، شکست لی ہے، مطلب وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل تو رہا نہیں ہے جس طرح سے اس کو اتنی تذلیل کا سامنا کرنا پڑا ہے، وہ اپنی کہیں نہ کہیں تذلیل چھپانے کے لیے اس طرح کچھ کرتے ہیں، اس طرح کے سٹیٹمنٹس دیتے ہیں، یا اس کے پیچھے وہ کوئی فائدے بھی حاصل کرتے ہیں؟ دیکھیں، پہلے تو میں اس بات سے متفق ہوں کہ بھارت جو اس کو سبکی اٹھانی پڑی مارکہ حق میں، اور اس کے بعد حال ہی میں جو ان کا ایک اپنا انڈیجسلی میڈ جو ان کا ایک جہاز تھا دبئی کے ایئر شو کے اندر وہ گر جاتا ہے، تو اس پہ بھی ان کی ڈیفنس کیپیبلٹی پہ، ان کی ایئر ڈیفنس کیپیبلٹی کوشچن مارک اس پہ آتے ہیں. تو یہ انہوں نے مودی صاحب کا ہمیشہ سے ہی ایک طریقہ کار رہا ہے کہ ہی پلیز ٹو دا گیلری. اصل میں کوئی چیز وہ بھارت کر پائے یا نہ کر پائے، وہ ریجنل ایک پاور ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور بھارت کا امریکہ کا ایک قسم کا پراکسی ہے اس ریجن میں چائنا کے خلاف. تو وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا رہے گا یہ بتانے کے لیے کہ ہم ریلیونٹ ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف باتیں کرنے سے آپ ریلیونٹ ہو جاتے ہیں؟ جب ایکشن کا وقت آتا ہے، مارکہ حق کا میں نے ذکر کیا یا آپ کی کیپیبلٹی کی میں نے ذکر کیا، تو ایکشن کے وقت تو آپ کو منہ کی کھانی پڑتی ہے. تو یہ بالکل بات ایسی ہی ہے کہ جب آپ ایکچولی میدان میں کچھ نہیں کر سکتے تو باہر آ کے بڑکے مارتے ہیں. تو بھارت یہ بڑکے مارنے کا اس کا طریقہ کار ہے. باقی میں متفق ہوں، یہ جو اس طرح کی سٹیٹمنٹس ہیں اس کا حقیقت سے بھی کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے، ہم یہ بات مانتے ہیں کہ سندھ جو انڈس ویلی ہے اس کا ایک پوری ہسٹری ہے. ہم اکٹھے تھے پارٹیشن سے پہلے، پورا پاکستان اور ہندوستان اور بنگلہ دیش کا جو ریجن ہے ہم سارے اکٹھے تھے اس وقت. تو جب پارٹیشن ایک دفعہ ہو جاتی ہے، جس مرضی بنیاد پہ جس مرضی طریقے سے ہوتی ہے، جب وہ ہو جاتی ہے تو پھر the countries move on. پھر آپ بار بار تاریخ کی طرف جا کے سویلائزیشن کے روابط کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بارڈر بدل سکتے ہیں. دیکھیں، بارڈر بدلنے کی جو بات ہے، یونائٹڈ نیشن کا جو چارٹر ہے وہ بڑا کیٹیگوریکلی اس کے خلاف ہے کہ بارڈر بدلنے کے خلاف. وہ صرف آپ کو سیلف ڈیفنس کا حق دیتا ہے اگر کوئی ملک آپ سے باہر سے آپ پہ حملہ کرے، یا دوسرا ہے کہ اگر سیکیورٹی کونسل چیپٹر 7 کی ریزولوشن پاس کرتی ہے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل، تو پھر UNSC بیکڈ جو ایک طریقہ کار ہے انفورسمنٹ کا، اس کے تھرو یہ ایکشن لیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو تیسرا طریقہ کار جس طرح سندھ طاس کے معاہدے میں بھارت نے ذکر کیا تھا کہ ہم اس کو یونیلیٹرلی سسپینڈ کرتے ہیں، حالانکہ اس ٹریٹی کے اندر سسپینڈ کرنے کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. ون سائیڈ سسپینڈ. اسی طرح یہ جو بارڈرز بدلنے کی بات کر رہے ہیں، اس کا انٹرنیشنل قانون سے بھی کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہو گیا. میاں صاحب، یہ جو ابھی انہوں نے بڑا ایک جذباتی قسم کی سٹیٹمنٹ دینے کی کوشش کی ہے یا اپنے لوگوں کو بڑا جذباتی کرنے کی کوشش کی ہے، جس میں انہوں نے ایک کتاب کا ریفرنس دیا ہے، لال کرشن کی کتاب ہے. انہوں نے کہا جی انہوں نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ سندھی ہندو خصوصاً ان کی نسل کے لوگ آج تک سندھ کی جدائی کو قبول نہیں کر پائے ہیں. میں دونوں اپنے مہمانوں کی بات سے ایگری کرتی ہوں کہ جب پارٹیشن ہوئی تھی تو بہت سارے علاقے ادھر آ گئے تھے، بہت سارے علاقے ادھر چلے گئے تھے. اگر ہم اسی طرح کی جدائیوں کی بات کرتے رہیں تو ہمارے بھی بہت سارے علاقے جو ہے اکٹھے چونکہ سارے رہتے تو پارٹیشن میں بہت سارے ادھر سے ادھر چلے گئے معاملات. اب وہ جو کہنا کہ کل سندھ دوبارہ بھارت لوٹ آئے گا، ہمارے سندھ کے لوگ جو دریائے سندھ کو مقدس مانتے ہیں ہمیشہ اپنے رہیں گے، یہ اتنا جذباتی سٹیٹمنٹ دینے کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی ان کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ آپ کا. اصل میں بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں
کہ ہندوستان کو پاکستان کا بننا پہلے دن سے بھی ایک آنکھ نہیں بھاتا اور اس نے پاکستان کو تسلیم ہی نہیں کیا. اسی لیے وجہ سے اب چونکہ اس کا ایک خواب تھا کہ جی میں پاکستان کو، اور وہ یہ کہتا تھا کہ، اور پھر اس نے مطلب اسی سال میں شروع میں اس نے، آپ کو یاد ہوگا کہ اس نے جنوری اور فیبری میں جو ایک سٹیٹمنٹ تھی کہ میں جب چاہوں گا پاکستان کو جو ہے صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا، نعوذ باللہ، اور ایک اکھنڈ بھارت کا خواب جو دیکھ رہا تھا وہ، اور اس کا وہ خواب چکنا چور بالکل ہو گیا. اب یہ تو وہ امریکہ کو، بھارت کا خواب وہ ابھی بھی دیکھ رہے ہیں. جی میں اسی طرف آتا ہوں کہ اب چونکہ اس کو اتنی بڑی سبکی دنیا میں ہو گئی، اس سے پہلے وہ کہتا تھا، اور یہ امریکہ اس کو کہتا تھا اگر یہ تم کر سکتے ہو تو تم کرو، اور وہ کہتا تھا ایٹ لیسٹ میں جو ہے کشمیر اور گلگت بلتستان اور یہ پوری بیلٹ اور پشاور تک کی یہ بیلٹ تو میرا بطور ٹریلر ہوگا، فلم اس کے بعد آئے گی، یہ وہ کہتا تھا، یہ دعویٰ کرتا تھا. تو پھر امریکہ نے کہا کہ میں یہ تمہیں انٹرنیشنل بارڈر ڈکلیئر کروا دوں گا، تم اگر یہ کر سکتے ہو تو یہ کر کے دیکھو. اور اس کا بڑا دعویٰ تھا، اور الحمدللہ آپ کی بہادر افواج نے جو اس کے ساتھ سلوک کر دیا ہے، یہ تا قیامت اب وہ ہندوستان یاد رہ گیا. ایک تو یہ اس کا اکھنڈ بھارت کا جو خواب تھا وہ چکنا چور ہو گیا. دوسرا اس میں پوری دنیا میں اس کی جو رسوائی ہوئی، جو اس کے پلین گرا دیے گئے. اور پھر یہی نہیں ہوا کہ یہ آپ نے یہ کیا ہے کہ جو ان کے باقی بھی جو ان کی ایئر بیسز تھی، آپ نے ان کو اس میں جو نقصان کیا ہے، آپ نے ان کے فائٹر پلینز کو، بہت سارے پلینز ہیں کہ جس کو تباہ و برباد پاکستان نے کر دیا ہے، یہ مور دین 200 کے قریب ہیں. اب وہ جب روزانہ اڑتا ہے اس کو نئی ایک اور خبر ملتی ہے. اور ابھی آپ نے دیکھ لیا جس طرح سے دبئی کے شو میں جو اس کے ساتھ ہوا ہے، کتنی بڑی سبکی اس کو اٹھانا پڑی ہے. اور یہ مزید بھی اس نے، اب وہ سوچتا یہ ہے کہ میں یہ سٹیٹمنٹ اس لیے کہ اگر میں کوشش کرتا ہوں سندھ کی طرف سے، اور اس طرح میں نیول اٹیک کرتا ہوں ان کی نیوی کے اوپر، اور پھر کراچی میں، اور شاید اس کو پتہ نہیں ہے کہ بہادر افواج اور ہم نے تیاری کر رکھی ہے، یہ اس طرف سے بھی آئے گا تو اس کا بہت برا اثر ہوگا. اور یہ اس دفعہ پہلے سے بھی، اور وہ جو ہے تعداد وہ سوچتے ہیں نا کہ 6 کی یا 7 کی یا 8 کی یا 10 کی، یہ 100 سے اوپر ہوگی انشاءاللہ العزیز اس کے فائٹر گرانے کی. اور پھر یہی نہیں ہوگا، اور پھر اس کو یہ پھر بھول جائے گا کشمیر کو، پھر یہ بھول جائے گا پنجاب کو، اور یہ پھر بھول جائے گا ہندوستان انشاءاللہ. اب کیا ہوا تو ہندوستان کے ٹکڑے، اس وکیل کی بات نو، انڈیا جو ہے ڈائریکٹلی ہمت کرے گا پاکستان پہ؟ جی وہ کرے گا ہمت، کوشش وہ دیکھیں نا، ایک بات ہے وہ کوشش کرتا ہے، لیکن ایک ڈر بڑا ہے کہ وہ اب یہ دیکھیں نا کہ اس کی اندر افواج کے اندر بھی کہ یہ داغ بیٹھ گئی ہے پاکستان بہادر افواج کی کہ یہ ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا، اور وہ لڑنے کے قابل نہیں ہے. جو اس سے پہلے ہمارے ہاں ایک انڈین پراپیگنڈا تھا کہ پاکستان کی افواج تو لڑ نہیں سکتی تھی ہندوستان کے ساتھ، وہ تو دکھا دیا مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے الحمدللہ، اور ان فیوچر بھی یہ مقابلہ کوئی نہیں ہے. اور یہ دیکھ لیا ہے ہندوستان نے کہ کر کے دیکھ لیا. اب وہ شرارت بازی کرتا ہے. وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ اس کو کوئی وہ کر رہا ہے اب افغانستان میں، تھرو افغانستان میں بہت سستا سا اور بڑا بھونڈا قسم کا وہ جو ہے وہ کام کر رہا ہے کہ وہ ان کو شرارت بازی کر رہا ہے، ان کو آگے کر رہا ہے کہ تاکہ جو پاکستان کے اندر سے جا کے آپ دہشت گردی پھلائیں. اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتا، اور اس پہ بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے اوپر جنگ مسلط پچھلے 30 سال سے یہ جاری، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور ہم حالت جنگ میں ہیں. اس لیے ہماری تو ایک بڑی ٹریننگ ہے. اور آپ یہ دیکھیں کبھی بھی پوری دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کی افواج لڑ رہی ہو اور پوری قوم نکل آئے اور باہر نکل کے اپنی بہادر افواج کے ساتھ کھڑی ہو جائے. یہ پاکستان میں یہ صرف ایسا ہوتا ہے کہ یہاں تک کہ میزائل چل رہے ہیں اور ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس انتظار میں میزائل اب کتنے چل گئے ہیں اور کتنا ہندوستان کا نقصان ہوا ہے. مطلب یہ کبھی ایسا سین کبھی آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ میں تو دیکھ کے حیران ہو گیا ہوں کہ یہ قوم کیسی ہے. اس کے اوپر جنگ کا کوئی دہشت گردی، کوئی جنگ کی دہشت ہو، کوئی ایسا کچھ نہیں تھا. پاس بیٹھ کے میزائل چلوا رہے ہیں. یہ دیکھیں ایک قوم ہے، یہ ہمارے جو ادارے ہیں. میں نے وہ دیکھا ڈرون گر رہا تھا
पाकिस्तानी कौम पीछे पीछे भाग रही थी, कहाँ गिरे और हम कहाँ उसको पकड़े, और वो ऐसी कौम को वो डराने की कोशिशें कर रहे थे उसको। तो इसलिए ये उसका ख्वाब ही रह जाएगा कि ये इंशाल्लाह अजीज इसको कभी भी इंशाल्लाह आपको पॉइंट आ गया। मलिक साहब, सर ये जो अफगान रियासत से मुंसलिक सोशल मीडिया हैंडलर्स का पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे का इस्तेमाल, अब ये जो हमारे एक रिपोर्ट आई है उसमें इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तानी साइबर माहिरीन की रिपोर्ट जो मैंने अभी बता रही हूँ कि सरकारी अफगान अकाउंट की तब्दीली को बेनकाब इन्होंने कर दिया है। ये जब अटैक होना था इस्लामाबाद में उस वक्त कुछ एक्स अकाउंट थे जिनसे कहा था कमिंग सून इस्लामाबाद और इस तरह के कुछ ट्वीट्स किए गए थे। अब ये जो सूरत हाल सामने आई है, इस्लामाबाद हमले के इशारे देने वाली पोस्ट पे उन्हीं रियासती शनाख्त करने वाले अफगान हैंडलर्स का हाथ साबित हो चुका है। अफगान अबोरी हुकूमत का सरकारी एक्ट जो है वो हैंडल जिम्मेदाराना पैगाम रसानी से निकल के बराह रास्त प्रोपेगेंडे के महाज पर आ गया है। क्वेश्चन इज दिस सर, के तब्दील शुदा अफगान अबोरी हुकूमत का एक्स हैंडल अब बाकायदा क्या एक प्रोपेगेंडा मिशन के तौर पर काम कर रहा है जिसमें इस्लामाबाद को उड़ाने की धमकियां दी जा रही थी? आपकी क्या असेसमेंट है इस पर? देखिए, अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात कभी भी हमने उनको अपना दुश्मन डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन बदकिस्मती से हमारे ताल्लुकात कभी भी उनके साथ जो हैं वो दोस्ताना भी नहीं रहे, क्योंकि मुख्तलिफ रजीम्स में वो वहाँ पे उनकी बादशाहत का ज़माना, फिर उसके बाद कम्युनिज़म का असर वाला ज़माना, फिर एक ब्रीफ पीरियड तालिबान का ज़रूर था, पहले तालिबान का, क्योंकि वो उस वक्त पाकिस्तान की रियासत ने उनको तस्लीम किया हुआ था और वो हमारे ही मदरसों से पढ़ी हुई वो जनरेशन थी, तो एक बड़ा ब्रीफ पीरियड। और फिर आप देखिए कि जो भी हुकूमतें आई, वो अशरफ गनी हो या कारज़ई हो, और अब ये जो मौजूदा तालिबान है, ये हमेशा से पाकिस्तान के बारे में इनसे कभी कोई खुश आइन या खुशगवार बात कम से कम मेरी नज़र से या मेरे कानून की समात से नहीं गुजरी। और ये एहसान फरामोशी इनके एक कौमी किरदार का हिस्सा रही है पाकिस्तान के हवाले से। और वो पाकिस्तान जिसने 40 बरस तक इनको अपने मेहमानों की तरह रखा, अपने मुआशरे में इनकी वजह से हमारे यहाँ इल्लीगल जो स्पेक्ट्रम के बहुत सारे शेड्स हैं, वो ड्रग्स हों या नारकोटिक्स के अलावा ट्रेड के अलावा वो असलहे की तजारत हो, या फिर दहशत गर्दी और इवन स्ट्रीट क्राइम्स में बहुत सारे अफ़गानी जो यहाँ सेटलर्स थे गैर कानूनी, वो भी मुलव्वस रहे हैं। तो उसके बावजूद, और पाकिस्तान में रहने वाले अफ़गानों को जब शुरू में तो बहरहाल यूनाइटेड नेशन के अदारों या कुछ और डोनर्स की हमें जो है मुआवनत हासिल थी, लेकिन वो भी बतदरीज ख़त्म हो गई और अब कई दहाइयों से हम इसे अपने वसाइल से इनको सपोर्ट कर रहे हैं। और भारत इसके मुकाबले में जो तालिबान को दहशतगर्द कहता था, और भारत जो है तालिबान के मुकाबले में दोस्तम मलेशिया और नॉर्दर्न अलायंस की हमायत करता था, आज ये उसी भारत की गोद में बैठ के ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो ना सिर्फ ये कि कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, बल्कि भारत के ईमा पे अब जैसे आपने बताया कि ये एक फुल स्पेक्ट्रम जो है 5th जनरेशन वॉरफेयर का भी हिस्सा बन रहे हैं। तो ये यकीनन ये उन लोगों की लिए एक लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए पाकिस्तान में, जो अभी भी अफ़गानिस्तान के हुकूमत को, देखिए हमें अफ़गानिस्तान के लोगों से कोई मसला नहीं है, ख़ास तौर पे जो पश्तून बेल्ट में लोग हैं उनके साथ हमारी एक बड़ी सदियों पुराने हमारे बॉर्डर के इस तरफ जो हमारे पश्तून आबादी है उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, रिश्तेदारियां हैं, लेकिन पीपल टू पीपल कांटेक्ट से ज़्यादा जो है आज जब नेशन स्टेट्स बनती हैं तो हुकूमतों के गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, कंट्री टू कंट्री रिलेशनशिप भी मैटर करते हैं। तो उसमें हमेशा हमारा रवैया बड़ा फ्लेक्सिबल और बड़ा अकोमोडेटिंग रहा है, लेकिन उन्होंने कभी भी उस तरह से रेसिप्रोकेट नहीं किया। ठीक हो गया।
نعمان اگر ہم بینیفٹ آف دی ڈاؤٹ کی بات کریں تو اس کا تو وقت اب ختم ہو گیا نا. ایک نیگوسیشن چل رہی تھی, ٹاکس چل رہی تھی, وہ بھی سبوٹاج ہو گئی. وہ بھی افغانیوں کی وجہ سے ہی, افغان گورنمنٹ کی وجہ سے کہ وہ سگنیٹری نہیں بن رہے تھے, مطلب ایک چیز کی رسپانسبلٹی نہیں وہ لے رہے تھے, ریٹرن معاہدے کی طرف نہیں آ رہے تھے. اب دوبارہ ایک کوشش کی گئی, اس میں بھی وہ کوئی سیریس نظر نہیں آئے ہیں. اب جتنے یہاں پہ اٹیک ہو چکے ہیں, جس میں وانا والا واقعہ ہے جو کیڈٹ کالج پہ ہوا تھا, اس کے بعد اسلام آباد کچہری والا واقعہ ہے, ابھی جو پشاور والا واقعہ ہے, ان سب کی جو روٹس جا کے مل رہی ہیں وہ جا کے افغانستان سے مل رہی ہیں. اب افغانستان میں پراکسیز وار میں ان کو شیڈ کر کے افغان طالبان کھل کے سامنے تو آ گئے ہیں, اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو بھارت ہے وایا افغانستان پاکستان میں پراکسیز کے ذریعے یہ سارا کچھ کروا رہا ہے. آپ کے خیال میں اس کو کیسے ٹریٹ کیا جائے گا؟ دیکھیے افغانستان جسے ہم سب کو تاریخ معلوم ہے افغانستان کے ساتھ جی, کہ پاکستان بننے کے بعد واحد وہ ملک تھا جس نے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا تھا. ایگزیکٹلی, تو مخالفت کی تھی ایک لحاظ سے, اس کو اس انداز سے دیکھا جائے. اور اس کے بعد ہسٹری ہم دیکھتے آ رہے ہیں. اس کے بعد ایک وقت آتا ہے جب 1979 سے لے کے 1988 تک یہ ڈیورنگ دا افغان وار جس کو ہم کہتے ہیں, ہم نے امریکہ کے ساتھ مل کے ان کی حمایت کی, اور اسی دوران اسی وجہ سے ہمارے ملک کو بھی کافی نقصان پہنچا. کلاشنکوف کلچر, ڈرگ کلچر, اس کا نقصان اٹھانا پڑا. پھر اس کے بعد 1996 میں جب طالبان حکومت میں آتے ہیں, اور ہم جو اپنی ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ کے لیے ان کا ساتھ دیتے رہے, تو یہ ایک ہماری مکسڈ بیگ آف ہسٹری ہے کہ رجیم چینج ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری جو الائنسز ہیں, ہماری جو لائلٹیز ہیں, یا افغانیوں کی جو لائلٹیز ہیں ہمارے ساتھ حکومت کی حد تک میں بات کر رہا ہوں, بدلتی رہی ہیں. اب 2021 کے بعد جب یہ امریکن فوج نے افغانستان سے اخراج کیا, پچھلے 4 سال سے اب وہی طالبان اس لحاظ سے دیکھا جائے دوبارہ حکومت میں ہیں. لیکن اس دفعہ جو حالات و واقعات کچھ اس انداز سے چل رہے ہیں کہ یہ بھارت کی گود میں جا کے بیٹھ چکے ہیں, اور جو بھی افغان طالبان یا جو افغان حکومت ہے, ایک ہی چیز ہے, جو بھی ان کی طرف سے ایکشنز لیے جاتے ہیں اس پہ بھارت کی گہری چھاپ نظر آتی ہے. حال ہی میں ان کے جو وزیر خارجہ جب بھارت میں گئے تھے, اور جا کے جس طرح پیار بھری محبتیں ظاہر ہوئیں, ادھر محبتیں جاگ گئی تھیں, ہمیں تھریٹننگ سٹیٹمنٹس مل رہی تھی. دیکھیے یہ دونوں چیزیں, اور اس کے بعد یہ آپ کا دوحہ راؤنڈ چلا, اس کے بعد استنبول راؤنڈ چلتا رہا, اور کس طرح ایک وقت ایسا آیا کہ پاکستانی وفد ترکی سے نکل کے باہر آنے والا تھا کہ ان کو کسی نیگوسیشن کی, کسی سیز فائر کی ان کو کوئی امید باقی نہیں رہی تھی. تو یہ ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے بھارت کا کنیکشن, افغانیوں کی کوئی بغض ہے جو حکومت کی حد تک اگر ہم پاکستان کے بارے میں موجود ہے, ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو دھماکے پاکستان میں کرائے جا رہے ہیں, یہ بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہیں کہ اس میں بھارت کا اور افغانستان کا کردار ہے. اور یہ جو نیکسس ہے, دیکھیں میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ بھارت نے اپنے تئیں یہ کوشش کر لی مارکہ حق میں جب اس کو سبکی اٹھانی پڑی, ادروائز بھی جو بارڈر سکرمشز ہوتی رہتی ہیں, اور ابھی انہوں نے ایک بار پھر کوشش کی سندھ کے بارے میں جو سٹیٹمنٹ دے کے, تو یہ بڑھ کے مارتے رہیں گے, ایکشن لینے کی کوشش کرتے رہیں گے. ان کو اندازہ ہے کہ یہ ایسٹرن بارڈر سے شاید پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے, تو انہوں نے جو ان کی پراکسی ہے اب افغانستان کی صورت میں, تو یہ تو اب سب کو اس چیز کا علم ہے کہ کس طرح بھارت کا ایک نیٹ ورک افغانستان کے اندر موجود ہے. ان کی را کے ادھر ایجنٹس موجود ہیں, پوری انہوں نے جو کاؤنسلرز بنائے ہوئے ہیں, جو ایمبیسیز بنائی ہیں, اس کے اندر را کے اور ان کے ڈیفنس کے جو لوگ ہیں وہ ادھر موجود ہیں. تو بھارت ان لوگوں کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے, اور انشاءاللہ اس میں بھی ان کو منہ کھانی پڑے گی. بالکل ٹھیک ہے ملک صاحب, آپ کا پوائنٹ لوں گی, مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے. بریک سے واپسی پہ سیم کوشچن آپ سے بھی کہ بھارت جو ہے جس طرح سے افغانستان کو استعمال کر کے پاکستان میں پراکسیز کے ذریعے ایک انارکی پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے, ہمارا اس کو جواب کیا ہونا چاہیے؟ ناظرین اس بریک کے بعد.